الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز شرفائے مجلس، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا اس مخلوق کے نام آخری ہدایت نامہ اور پیغام ہے۔ جس وقت جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ایک خبر دی گئی، سب سے پہلی خبر کہ آدم جنت سے زمین پہ آ گئے۔ فرمایا اب جو زمین سے جنت آنا چاہے اس کے لیے ایک راستہ ہے، اما یأتینکم منی ہدی، ایک ہی راستہ کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، من تبع ہدایا، اور دوسرے مقام پہ حفاظ جانتے ہیں من تابع بھی ہے، من اتبع بھی ہے۔ جو شخص ہر خواہش، ہر تمنا، ہر وسوسے کو چھوڑ کر میری ہدایت
کے پیچھے چلے گا تو ایک انعام دنیا میں ملے گا اور ایک انعام آخرت میں. دنیا میں جو ہوگا گارنٹی لا یذل ولا یشقا. جو آدمی اس ہدایت پہ مضبوطی سے قائم ہو گیا، فرمایا ایک تو وہ کبھی راستہ نہیں بھولے گا، گمراہ نہیں ہوگا، اور دوسرا لا یشقا، مشقت میں نہیں پڑے گا، تھکان میں نہیں پڑے گا، اور آخرت میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آخرت میں خوف بھی نہیں ہوگا اور ارمان بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ خدا یا جو میری بھیجی ہوئی ہدایت ہے اسی پہ پکا ہو جائے، قائم ہو جائے، ادھر ادھر نظریں اٹھائے نہیں ہدایت کے لیے. پھر پیارے پیغمبر، یہ پہلے دن کی خبر ہے، وہی سلسلہ جاری ہوا حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. توجہ سے بیٹھنا ہے، نعرے نہیں لگانے، میری بات کا جواب دینا ہے. تقریباً 48 گھنٹے سے میں سویا نہیں ہوں اور مسلسل پروگرام ہی چل رہے ہیں اور اسی اجتماع کے سلسلہ میں. تو یہاں بیان تو شاید ہوگا یا نہیں، بہرحال کوشش کرتے ہیں چند ایسے کلمات آ جائیں جو ہماری بخشش کے لیے ذریعہ بن جائے. تو خدا یا، یہ پہلا نقطہ ذہن میں رکھنا. اس جنت میں پہنچنے کے لیے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شرط رکھی، آدم زمین پہ آیا، اب اولاد آدم جو زمین سے جنت جانا چاہتی ہے، فرمایا ایک ہی پہلا نقطہ ہے، خدا یا وہ میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کر کے آئے گا. توجہ ہے؟ اس لیے ہم آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں اس بنیاد پہ کہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب، کسی کذاب اور جھوٹے راوی کی روایت، کسی بزرگ یا پیر کا طریقہ ساری زندگی اس پہ گزار، اس کی میرے رب نے گارنٹی نہیں دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں. آج کل تو بہت سارے طریقے نکل آئے جنت جانے کے، آسان آسان طریقے. ملا بیٹھے ہیں درمیان میں گرو بن کے، اردا گرد سارے چیلے، جی آنکھیں بند کر دو، جی بند ہو گئی، اب شروع کر، جنت جا رہا ہے ایک ہی صوت پہ. اور ہے ایسا بے ایمان کلمے کو بھی توڑ دیا، اللہ الگ، اللہ الگ، ہو الگ، اور پھر وہ آوازیں نکل رہی ہے، ادھر سے ڈال ادھر سے نکال، یہ لطیفہ جاری کر، اس کو اوپر کر، اس کو نیچے کر. اور کئی بے ایمان بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، شروع کر، یہ جنت جانے کی ٹریننگ ہے، اس پہ لگایا. اور کئی وہ ہیں، ان کی دعوت ہے ہمارے بابے کی کتاب، ہماری المحند شریف، ہماری فلانے بزرگوں کی رسالہ، نصاب، روایت،
بزرگوں کا طریق، حضرت صاحب کا طریق، حضرت صاحب تھوڑے ہیں نہیں جیڑے شہر ونجو حضرت صاحب کو بکھرے ہی کھڑے، ہر شہر کا حضرت صاحب الگ ہے۔ اکابر مجرمیہا، حضرت مولانا حسین علی صاحب اس دے تلے لکھا اپنی قلم نال اکابر مجرمیہا، اکھے جیڑی رن بدکار اوہ ویڑے دی سردار، اکابر مجرمیہا جیڑی رن بدکار اوہ ویڑے دی سردار۔ جو بدکار زنانی ہوگی محلے میں، پورے محلے والوں پر اسی کی حکومت ہوگی، اور اگر بدکار زیادی ہے تو نون لیگ کا نام تو نہ لوں نا۔ جیڑی رن بدکار ہوا ویڑے دی سردار، اکابر مجرمیہ، یہ تو ختم ہوتے ہی نہیں۔ اس شہر میں جاؤ اکابر الگ ہے، اس شہر میں جاؤ اکابر الگ ہے، اس فرقے کے پاس جاؤ اکابر الگ ہے، اس فرقے کے پاس جاؤ اکابر الگ ہے۔ یہ اکابر کا نہ کوئی معیار، نہ بننا، نہ حد، نہ کوئی لیکا۔ جو 4 سال پہلے مر گیا وہ بھی اکابر، جس کا پیٹ پھول گیا وہ بھی اکابر، جس نے کپڑے کا تھان سر پہ باندھ دیا وہ بھی اکابر، اور جس کے داڑھی سفید ہو گئی چاہے بیماری کی وجہ سے وہ بھی اکابر۔ کوئی بننا رکھے ہی کوئی نہیں، اکابر شروع کتے ہوں دن تے ختم کتے ہوں دن۔ اس واسطے میرا بھائی، کسی فرقہ میرے اکابر، آپ کے اکابر، فرقوں کے اکابر، میرے رب نے ان کی کوئی گارنٹی نہیں دی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان پر کوئی گارنٹی نہیں دی۔ پہلے دن گارنٹی دی تھی، من تابع ہدایا، جنت وہ جائے گا جو میرے پیغام کے پیچھے آئے گا، میری بات کو مان کے آئے گا، کسی اور کی گارنٹی نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ذہن میں ڈال، اور یہی بات ہم یہی سبق رٹوا رہے ہیں کہ اس قرآن سے ہٹ کے جتنے راستے ہیں وہ سب جہنم کے راستے ہیں، ان میں ایک بھی جنت والا راستہ نہیں۔ اور جو قرآن کا راستہ ہے اس پہ چلنے والا لا یذل ولا یشقی۔ اور آخری پیغام آیا، اس کے بعد اللہ نے وحی کو بند کر دیا، نبی بھی آخری، پیغام بھی آخری۔ اب اس پیغام کے میں کمالات بیان کروں تو اتنا وقت بہت لگ جائے گا، میں صرف اس کلام کا دعویٰ بیان کروں گا، کیونکہ میرا خیال ہے ہر کلمہ پڑھنے والا اتنا تو جانتا ہے بھئی قرآن جیسی کتاب، اور مولویوں کی بات نہیں کر رہا، تمہاری بات کر رہا۔ مولوی بے ایمان بنے تو خدا کی قسم جہنم سے پہلے مولوی کا ٹول پلازی کوئی نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن عوام الناس تو سمجھتی ہے کہ قرآن جیسی کتاب، پتہ ہے نا تمہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ مولوی بگڑا نہ تو اس کا ہمارے عقائد کی کتاب المحند ہے، یہ مولویاں دی لکھا ہوا رسالہ المحند ہے، جاٹا ہی بڑا سیانا جی ہے۔ اس کا مولوی صاحب یہ جڑے جج دے سامنے سر تے رکھنا پوندا ہے، المحند رکھ دیں یا قرآن رکھ دیں؟ کیڑا رسالہ رکھدا؟ اکھے جی قرآن، تو کہ بے ایمانہ عقیدے قرآن جو پیش کرنا، عقیدے آسے المحند آ گئی ہے تے سر تے رکھنا سے قرآن آ گئی ہے۔ اس تا خیر لفظ ذرا سخت آ کے بعد تو ساکھ سو بھی مولوی سخت گل کی تھی، میں تو حذف کر دیتی۔ پہلا اے نقطہ یا اللہ دے رسول صاحب دسیا، فرمایا کہ جتنے فتنہ وچوں بچنا نے تحقی راستہ کتاب اللہ، اللہ دی کتاب۔ فرمایا فیہ الہدا،
اللہ ساری ہدایت اسے قرآن وچ رکھی تے من ابتغى الہدی فی غیرہ فقد اضلہ اللہ، جیڑا بندہ منہ چاوے کسی اور کتابڑی چ، رسالے چ، روایت چ، بزرگ دے نصاب چ، اس نیت نال کہ میرا اتھو ایمان بن ویسی، مینو ہدایت مل ویسی، اللہ دے رسول دا فتویٰ اضلہ اللہ، قیامت تک منہ چاہ کے پھردا رہے، ہدایت دی رتی نصیب نہیں ہومنی، چٹا تے پرلے درجے دا گمراہ تے بے ایمان ہی رہ سکتا ہے، قرآن دے باہروں ہدایت نہیں مل سکتی۔ پھر اے قرآن او قرآن ہے، سبحان اللہ، جڑا میرے نبی دے سینے وچوں ہو کے آئے۔ کدھروں آیا؟ سینے کے اندر سے گزر کے ہے۔ بھئی زیادہ اردو والے تو نہیں بیٹھے، جن کو پنجابی سمجھ نہیں آتی ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا اردو آئے گا، میں ذرا رعایت کرنا۔ یہ قرآن وہ ہے جو میرے نبی کے سینے سے گزر کے آیا، اللہ نے براہ راست نہیں دیا، نزلہ علی قلبک۔ کہ آپ نے کبھی اندازہ کیا اب بھی جب مسلمان مومن سعودیے میں جاتا ہے نا، میں نے ایک چیز کا لحاظ رکھا کہ پیغمبر کریم کے جہاں قدم بھی لگے نا، اس جگہ پہ بھی جا کے ایک تصور ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی پیاری جگہ ہے جہاں پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ غار ثور بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا تو پاؤں ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تو میں نے ساتھیوں کو کہا غار ثور پہ جانا ہے۔ ہم میرے ساتھ مولوی تھے، انہوں نے کہا وہاں کون سا رکن ہے، غار ثور اتنی اونچی غار ثور، آپ وہاں کیوں جاتی؟ میں نے کہا اس لیے جاتا ہوں، وہاں ہم نے کسی غیر اللہ کو نہیں پوجنا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے برکت دینے والا صرف اللہ ہے، برکات دہندہ وہ ہے۔ لیکن میرا ایک ذہن ہے کہ وہ غار کا وہ پتھر میں دیکھوں جس پر میرے محبوب بیٹھے تھے اور ساتھ صدیق تھے، اس غار کا ماحول تو میں دیکھ لوں نا۔ اس غار کے ساتھ اتنا پیار، خدا کی قسم ہم چلے، کئی گھنٹوں کا سفر ہے، راستہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر جاتے ہوئے ہمارے ساتھ جتنے ساتھی چلے، کوئی راستے پہ آدھے پہ، کوئی مننے پہ، کوئی کہیں کوئی کہیں، وہ سارے پیچھے رہ گئے۔ ہم 3 آدمی بچے اس غار تک پہنچنے کے لیے، غار تک پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جہاں پیارے پیغمبر تشریف فرما ہوئے تھے، یہ وہ خوش قسمت پتھر ہے۔ وہاں مدینہ مکہ کا چاند بھی جب آدمی دیکھتا ہے تو ایک تصور آتا ہے، یار یہ وہ جگہ ہے، آج میری نظریں اس چاند پہ پڑ رہی ہیں، کسی زمانے میں میرے محبوب کی نظریں بھی اس چاند پہ پڑتی ہوں گی، سورج پہ پڑتی ہوں گی، تو چاند کا دیکھنا بھی پیارا لگتا ہے، وہ گلیاں پیاری لگتی ہیں، وہ پہاڑ، جن پہاڑوں پہ میرے نبی کی نظر پڑی، ان پہاڑوں کو دیکھنے کا بھی عجیب لطف ہوتا ہے۔ صرف یہ ذہن میں آتا ہے، یار پہاڑ تو وہی ہے نا جہاں میرے محبوب کی نظریں پڑی تھی، آج میری نظریں وہاں پڑ رہی ہے، اتنا پیار۔ لیکن میرا بھائی، وہاں تو نظریں پڑی ہیں، وہاں تو قدم لگے ہیں، یہ قرآن وہ ہے جو میرے نبی کے سینے سے نکل کے آیا ہے اللہ کا کلام، آیا میرے نبی کے سینہ سے، پیغمبر کی زبان سے۔ اسی لیے بڑے بڑے حضرات نے ایک بات لکھی، ابن جریر، بڑے بڑے آئمہ، انہوں نے، امام بغوی فرماتی ہیں کہ من بلغہ القرآن کأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس قرآن یا وہ سمجھ لے
محمد مصطفیٰ کی پوری نبوت کی محنت ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے، توجہ ہے، دعویٰ سمجھتے ہو؟ قرآن کا وہ نقطہ جس پہ 30 پارے پھر رہی۔ پرانے زمانے میں ہوتی تھی چکی، ہاتھ سے چکی چلاتے، اور اس چکی کا ایک ہوتی تھی جڑ اور کلی، پوری چکی گھومتی تھی اسی کلی پر، نیچے کلی ہے، چکی کا پورا پارٹ پھر رہا ہے اس کلی پر۔ اب سوال یہ ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ قرآن کا وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس نقطے پہ 30 پارے پھر رہی ہے۔ کوئی پارا اس نقطے سے خالی نہیں، کوئی سورت اس نقطے سے خالی نہیں، اور اول سے لے کے پہلے حرف سے لے کے توجہ کرنا، پہلے حرف سے لے کے آخر تک پورا قرآن مقدس اس نقطہ کے اردا گرد گھوم رہا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ اس لیے میں وہی عرض کروں گا، اور دلائل کے ساتھ سب مفسرین نے لکھا لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمُ، فرمایا لوگوں ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک لب لباب اور مکھن ہوتا ہے، ہر چیز کا خلاصہ، اور قرآن مقدس 30 پاروں کا لب لباب اور خلاصہ وہ 7 سورتوں میں ہے، جو 24واں پارہ حامیم مومن سے لے کے حامیم احقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں۔ ہر سورت کے شروع میں حروف مقطعات حامیم، جہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ مومن حامیم سے شروع ہوئی، آگے 6 صورتیں حامیم 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 اس سے شروع ہوئی۔ فرماتی ہیں یہ 7 صورتیں یہ ہیں قرآن مقدس کا لب لباب، اور ان 7 صورتوں کا خلاصہ، اس کی بنیاد وہ سورہ حامیم مومن ہے۔ پہلی حامیم، اس میں اللہ نے وہ مرکزی نقطہ بیان کیا، اور 3 مقام پہ صراحتاً، 3 مقام پہ اشارتاً، کل 6 دفعہ بیان کیا۔ وہ 3 مقام صراحتاً کیا ہے؟ شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 14 سے، فرمایا اے کائنات والو 3 چیزوں پہ قابو رہ جاؤ۔ پہلی چیز فادعوا اللہ، فادعوا اللہ، اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنی بلیات میں پکارنا ہے صرف اللہ کو، پکارنا ہے صرف، بول شاہد، پکارنا ہے صرف فادعوا اللہ۔ حاجات میں، مشکلات میں پکار کے لائق وہ صرف اللہ ہے، پکارنا اللہ کو ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ طالب علم اور علماء تو سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں دعویٰ مع دلیل۔ فادعوا اللہ، پکارنا اللہ کو ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اگر کوئی اور اللہ ہے تب اس کو بھی پکارنے کی اجازت ہوتی، جب اللہ وہ ہے تو پکارنا بھی اسی کو ہے۔ فادعوا اللہ، لفظ اللہ ذکر کیا، اور اللہ کہتے ہی ہیں حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا۔ فرمایا کائنات والو فادعوا اللہ، اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں پکارنا ہے کس کو؟ جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام اللہ ہے، اور اس لیے پکارنا ہے کہ وہ اللہ ہے، اس لیے پکارنا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہی پکار کے لائق ہے۔ حاجات اور مشکلات میں
کوئی فرشتہ کو نہیں پکارنا، کسی پیغمبر کو نہیں پکارنا، کسی ولی کو نہیں پکارنا، کسی زندہ کو نہیں پکارنا، کسی مردہ کو نہیں پکارنا، کسی قریبی کو نہیں پکارنا، کسی بعیدی کو نہیں پکارنا، کسی نوری کو نہیں پکارنا، کسی ناری کو نہیں پکارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ نہیں، وہ الہ نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں۔ اس واسطے نکتے کا پہلی بنیاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ، فَادْعُوا اللَّهَ، اور اسی کو دوسرا آگے ذکر کیا آیت نمبر 60 میں، گھروں میں دیکھنا ہے، بات ذکر کیا اسی صورت میں، قَالَ رَبُّكُمْ، قال ربكم ادعوني استجب لكم۔ قال ربكم یہاں اور حوالہ دیا ہے، پہلا حوالہ ہے پکارنا اس کو ہے کہ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اب فرمایا قال ربكم، فطرت یاد دلائی، قال ربكم پرانا رنگ یاد دلایا، فرمایا لوگوں ایک وقت وہ بھی تھا کہ تم سے سوال ہوا تھا الستو بے ربکم، الستو بے ربکم، سب نے کیا کہا تھا؟ علماء موجود ہیں، قالو بلا کہا تھا، قالو نعم نہیں، مولانا سید الرحمان صاحب کہا چھپ کے بیٹھے ہیں کہ قالو بلا کہا تھا، قالو نعم نہیں، توجہ کر، قالو بلا، بلا کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ تو چھبو والا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ تے چٹے روپارا دی طرح واضح ہے، کسی اور کی طرف ذہن جاتے ہی نہیں۔ اللہ نے یہی سوال کیا تھا نا ارواح سے، الستو بربکم، بتاؤ اے روحیں، لیکن سوال ایسی جگہ پہ ہوا جہاں قبریں نہیں تھیں، تازیہ نہیں تھا، تابوت نہیں تھے، تازیے تابوت تھے، ڈنڈیاں بیریاں بھی نہیں تھی، وہاں اللہ نے پوچھا عالم ارواح میں الستو بربکم، اس لیے ساری روحیں کہنے لگی قالو بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، تو ہی رب کافی ہے، تو ہی مشکل کشا کافی ہے۔ دنیا پہ آیا اس نے قبریں دیکھی بھول گیا، تازیے دیکھے بھول گیا، تابوت دیکھے بھول گیا، گنگے دیکھے بھول گیا، ننگے دیکھے بھول گیا، بابے ترپڑ شاہ دیکھے بھول گیا، گھوڑا شاہ دیکھا بھول گیا، اب نیا نکلا ہے، نیا ایڈیشن شلوار شاہ، بابا شلوار شاہ، نیٹ دیکھو بابا شلوار شاہ، مزار نے بابا شلوار شاہ دا تے مشرک دا عقل بالکل پٹھا ہوندا نے، مرید گیا قبر پر، اور کیا حاجت پوری کرانے کے لیے پہلے تو بکرا لے جاتا تھا، اور کالا ککڑ، چٹا ککڑ اس کی شرطیں تھی، اب یہ نئی دریافت ہوئی بابے کی، شلوار شاہ قبر پہ جا اور شلوار اتار دے۔ دیکھو نیٹ پر موجود ہے، میڈیا والوں نے صحیح ننگا کر دیا بابے کو، ہن مرید شلوار اتارے تا حاجت پوری ہوندی ہے۔ کہ جڑا زندہ خدا نو چھوڑی کھڑے بے ایمان، اللہ نال وعدے کر کے الستو بربکم قالو بلا، تے جڑا ہن آئے بابے دی قبر تے ہن شلوار لاسی سے، ہن شلوار بچدی، ہاں پچھلا جگہ چھوڑا نا ابو جہل اینڈ کمپنی، بڑے بڑے چودھری انہاں دیاں بھی شلواراں لے گئیاں، انہاں کہ ننگے ہو کے طواف کرنے، شلواراں انہاں دیاں بھی گئیاں تے شلواراں انہاں مشرکاں دیاں بھی۔ ہن تسی انصاف نال دسو بھائی بابا ہے تو بڑے ذوق والا، جب تک مرید شلوار نہ اتارے حاجت ہی نہیں پوری کرتا، تے ککڑ شکر دی بھی ضرورت نہیں، بابے دے سامنے ننگے ہو تے بابا دے واہ جی واہ، ہن حاجت روائی، مشکل کشائے، زنانیاں مرد سارے شلواراں اتے ٹنگی کھڑے،
بابے دے دربار دے اتنے شلوارا ٹنگیاں کھڑی ہیں، کہتے ہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے، اولیاء نو تسی مننا بابے دے سامنے ننگے ہو کے، اے اولیاء اللہ دادا بے احترام شیطان نے کہاں تمہیں ڈالا، تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ کہتے جی فلاں جو بزرگ تھا نا 18 سال دریا میں ٹوبی لگائی، 18 سال تک پھر سر باہر نہیں نکالا۔ میں آگے مگر مچھے بزرگ ہے، یہ بزرگوں کا ادب ہے۔ کہتے جی جو نہ مانے وہ ولیوں کو نہیں مانتا، تو ولیاں دے پلے کچھ چھوڑیے، فلانا بابا تھا نا اس کو جناب بوٹی بھوننی تھی، پھر ماچس کسی نے نہ دی، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا تو بھی شموس تے میں بھی شموس، ذرا نیڑے ہو جا، نیچے ہو جا شموس۔ ایک بوٹی کی وجہ سے پورا ملتان 6 مہینے گرمی سے ڈوب رہا ہے۔ بابے نے بوٹی کھانی تھی، اے ولی اللہ دا نقشہیا اور کہ فلانا جڑا پاک پتن شریف ہے اور جتے تھوڑا وہ محبوب لیڈر ایاک نعبد و ایاک نستعین دے ماٹو والا لیڈر بھی سجدہ کر کے آ گئی ہے۔ میں کہو بے ایمانہ پہلے اس دا مانا تو پکا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، احتیاج میں دسنا تو لفظ یاد کر لے، اے ایاک نعبد یا تینوں سکھا رہی ہے جو پاک پتن دی موہری تے سجدہ کر، بابے فرید دے دربار تے سجدہ کر، چنگا تو سمجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، احتیاج پتہ لگنا ہے بھی قرآن آقا کے بے۔ اس واسطے میرا بھائی ذرا توجہ کر، اکھے جی بابے اور دا کمال دیکھو بادشاہ، 40 سال اندھا کنواں، بابے کے ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، جی کیا کرتا رہا؟ یہ چلا کاٹتا رہا۔ میں نے کہا بے ایمانہ تو بلیاں نو الٹا کر دے میں تاں بھی تو عاشق ہے، بلیاں دے سامنے شلواراں اتار دے میں تاں بھی تو عاشق ہے، بلیاں دے ذمے 11ویں دے دودھ دے پیچھے پوری جان دا بیڑا گھر کرا دے میں تاں بھی تو عاشق ہے۔ تے سونے اشاعت توحید والا کو بلی ہوں دے کونن الذین آمنوا وکانوا یتقون، بلی او ہوں دے جس دا عقیدہ قرآن والا ہوئے، عمل محمد مصطفیٰ دی سنت والا ہوئے۔ جے سنت دا دشمن ہے او شیطان دا دوست ہو سکدا، اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ اللہ دا ولی ویکھ نہیں کہ میرے کول ولیاں دی قطار ہے، ابو بکر صدیق اللہ دا ولی ہے، فاروق اعظم اللہ دا ولی ہے، عثمان غنی اللہ دا ولی ہے، علی شیر خدا، حیدر کرار اللہ دا ولی ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اللہ دا ولی ہے۔ اے او ولی ہے، تیرے ولیاں نو کروڑا سال زندگیاں مل جامن تے ہومن بھی پکے مومن، کروڑا سال تک ایک ٹنگ تے کھڑے ہو کے بھی عبادت کر دے رامن، اور ایک لمحہ بھی عبادت تو خالی نہ ہو بے۔ رقابہ دے رب دی قسم، حضرت معاویہ دی ایک سیکنڈ دی عبادت دا بھی مقابلہ ہو سکتا؟ اتے تو ترازو ہی کوئی نہیں ہے، اتے تو ترکڑی کوئی نہیں، یہ ہے تے لانا ترکڑی، ہے تے لانا ترکڑی۔ میں دس دیں میرے محبوب فرما گئے میرا صحابی ایک سیر یا ادھا سیر جو خرچ کرے اور بعد والے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں، احد پہاڑ کا سونا ایک سیر جو کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب ذرا ایسا ترازو لانا کہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو بھی اکٹھا کر، جو احد پہاڑ 7 میل تک کا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ اس ترازو کے پلڑے میں آ جائے۔ پتہ نہیں تجھے سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ آج جو بدماش اٹھتا ہے کیا جی صحابہ پہ تبرہ کرنا، اور کہتے ہیں میں تحقیق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تحقیق تم اپنے باپ کی تو کر، نہیں تو میں بتاؤں گا جو صحابی پہ تبرہ کرتا ہے کعبہ کے رب کی قسم اس کی ماں سے غلطی ہو چکی ہے۔
وہ اپنے باپ کا حلالی نطفہ نہیں ہو سکتا۔ تم بیٹھتے ہو میڈیا پہ اور جی جیلم کا ایک چوہا نکل آیا، چوہا 3 ہریڑے لے کے محقق اعظم، کئی دفعہ میں نے اسے دعوت دی، یار 5 منٹ تو میرے ساتھ بیٹھ جا، میں تجھے دیکھوں بھئی تو ہے کیا چیز، اور ہاتھ کہاں ڈالا، اور جن کی سندیں رب نے قرآن میں اتاری ہے۔ ان جاہلوں کو تو پتہ ہی نہیں، ساری امت کے محدثین فقہا متفق کے ہر راوی پہ بات کرتے ہیں کہ یہ سچا تھا یا نہیں، اس میں کوئی نقص تھا یا نہیں، ہر راوی پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ساری دنیا کے امام ائمہ، جرح تعدیل، محدثین، اصول فقہا سارے متفق ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے یہ محمد کا صحابی ہے، کسی کا حق ہی نہیں اس پر بات کرنا، کسی کا حق ہی نہیں اس پر بحث کرنا۔ کیوں؟ جب صحابیت کی سند ثابت ہو گئی نا تو صحابیت کی سچائی قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اب اگر کوئی محدث بھی کسی صحابی پہ جان بوجھ کے عمدن جرح کرے، وہ محدث خود مرتد ہو جائے گا، صحابی کی عدالت پہ فرق ہی نہیں آ سکتا۔ یہ 4 کتابیں الزامت اعتراض ہو سی، کبھی تو دیکھا ہی نہیں، یہ آئے کہاں سے، لائے کس نے؟ تو نے کسی کو ملازم رکھنا ہو، ٹیچر رکھنا ہو، جج رکھنا ہو، جنرل رکھنا ہو، تو اپنا امتحان لیتا ہے، سندیں دیکھتا ہے، اور وہ تیری چیک اپ ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا لوگوں جو محمد مصطفیٰ کی سنگت میں آنے والا ہے ان کا امتحان میں رب نے لیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو تحقیقیں کرنے والے؟ تمہاری یہ منہ اور دال مسور، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ گندے نطفے، تو اپنی تحقیق کر۔ تیری ماں کہاں پھرتی رہی؟ ساری گشتیوں کی اولاد جمع ہو کے اصحاب رسول پہ تبرہ کرتی ہے۔ جو صحابہ پہ تبرہ کرے تو پہلے اس کا ڈی این اے چیک کرا، بھئی غلطی کہاں ہوئی ہے۔ رہ گئی صحابہ کی تحقیق، تو وہ اللہ کے قرآن نے کر دی ہے، ان کی توثیق قرآن نے کر دی ہے۔ فرمایا باقی تو مخلوق امتحان لیتی ہے، اور امتحان کیا ہوتا ہے جی؟ ڈگریاں، سندیں، اور سندیں کیسے ملتی ہیں؟ رشوت پہ۔ وزیر اعظم کی ڈگری بھی نقلی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ جنرل کی ڈگری بھی نقلی ہو سکتی ہے، جج کی ڈگری بھی 2 نمبر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اصحاب محمد مصطفیٰ کی میں نے ڈگریوں کا امتحان نہیں لیا۔ اللہ کس کا امتحان لیا؟ فرمایا امتحان بھی خود لیا، اور کس کا لیا؟ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، قلوبہم، سارے پڑھو، قلوبہم، اور انہاں دے دلاں دا امتحان لے۔ قلوبہم، میں رب امتحان لینے والا، دلوں کا امتحان لیا، اور ہر ایک کو نہیں آنے دیا۔ استفینا من عبادنا، جس طرح رسولوں کو میں نے منتخب کیا، کسی رسول پہ اعتراض کرنے والا اس لیے کافر ہے کہ اس نے رب کے استعفاء پہ اعتراض کیا۔ اگر کوئی رسول پہ اعتراض کرے وہ اس لیے کافر ہے کہ اس کا اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ رب العالمین پہ۔ رسولوں کو منتخب کرنے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، استفاء رسولوں کا اللہ رب العزت کرتے ہیں، اس لیے کوئی بدبخت کسی رسول پہ اعتراض کرے وہ کافر بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب درست نہیں ہے۔
اور صحابہ کون ہیں؟ استفینا من عبادنا ثم اورثنا الکتاب، استفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرا انتخاب ہے۔ بولو شاہ بھائی، یہ بھی کس کا انتخاب؟ اس لیے اگر تجھ سے کوئی پوچھے نا صحابی کا دشمن کافر کیوں ہے، اس کو کوئی اس لیے ہے کہ اس کا اعتراض اللہ پہ ہے۔ اس کا اعتراض کس پہ ہے؟ کیونکہ صحابہ انتخاب پیغمبر کا بھی نہیں۔ ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کا بھی نہیں۔ اگر پیغمبر کا انتخاب ہوتا تو اللہ کے نبی یوں یا وہ یا یہ سمجھ جاؤ گے نا، یا وہ حاجی صاحب یا یہ نوجوان، ان میں سے احب الیک، جس کا تو چاہے میرا اللہ، میرا انتخاب نہیں، انتخاب تیرا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرما دیا اختار اللہ لصحبت نبی، جتنے صحابہ آئے یہ رب کا انتخاب تھا، رب کا انتخاب تھا۔ اس لیے کسی ایک صحابی پہ بھی تبرہ کرے جس کی صحابیت قطعی طور پہ ثابت ہے، اس پہ تبرہ کرنے والا قطعاً مرتد اور قطعاً زندیق اور کافر ٹھہرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے صحابی پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے رب کے انتخاب پر اعتراض کیا۔ اچھا یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ امام الانبیاء کا بھی ہے اور قرآن کا بھی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی، اب من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ وہ رب کے انتخاب پر معترض ہو رہا ہے۔ حق تو نہیں، میری اب تھکاوٹ اتر گئی۔ توجہ کر، قرآن کتاب بھی ایسی ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور جملہ بولا دلوں کا امتحان لیا اللہ۔ کیا چیز تھی؟ فرمایا التقوی، التقوی یعنی لا الہ الا اللہ، اور فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی۔ توجہ کرنا، الزمہم، محمد کے صحابہ وہ ہیں، توحید ان کو لازم، یہ توحید کو لازم، الزمہم، توجہ کرنا ہے، توحید اور یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ صحابہ کو کراس کر کے توحید حاصل کرے، صحابہ کو سیڈ پہ کر کے توحید حاصل کرے، فرمایا ساری کائنات میں پھرتا رہے سب کچھ ملے گا پر توحید نہیں مل سکتی۔ اس لیے پورے چیلنج سے کہتا ہوں، جتنے صحابہ کے دشمن فرقے ان میں خدا کی توحید نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توحید صحابہ بغیر ملتی نہیں۔ الزمہم کلمۃ، صحابی بغیر توحید کے نہیں ملتا، توحید صحابی کے بغیر نہیں ملتی۔ اور یہ جوڑ کس نے جوڑا؟ الزمہم، اللہ نے خود جوڑا ہے۔ یہ ایلفی کس نے لگائی؟ اللہ نے خود لگائی۔ جتنے فرقے ہیں بیچارے، اب تم حیران ہوتے ہو، 10 محرم میں سال تک گھوڑا گھر کھڑا ہے اور 10 محرم کو وہ گھوڑا مولا بن رہا ہے۔ سال تک گھوڑا ہے، 10 محرم کو مولا ہے۔ اچھا پھر عقل بھی دیکھنا، اس مولا کو خسی کر دیا۔
خسی گھوڑا، اور ان سے پوچھ یار خسی کیوں کر دیا؟ کہتے بتا نہیں سکتے، راز کی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ راز کھل گیا، جو تیار شدہ خسی گھوڑا تھا وہ صبح صبح مر گیا۔ اب خسی کرنے کی مشین بھی نہیں تھی تو آنر گھوڑا انہوں نے لگا دیا ماتم کے لیے۔ اللہ کی شان، اگلی چوک سے جو جلوس آیا اس میں گھوڑی تھی، کہ جب گھوڑے نے دیکھا تو اس نے تو اپنا ماتم شروع کر دیا۔ اب وہ کہے بس مولا بس بس، مولا نو کے پتا، مولا تے مستی چاہیے، اگے گھوڑی آ گئی ہے، بس مولا بس۔ میں آخر راز پتا چل گیا، لیکن ایک راز تو بھی بتا۔ گھوڑے کو مولا کو خسی کر دیا اور مانگ بیٹا رہا ہے۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں، گھوڑا خسی ہو گیا اور خسی کو کہتے ہیں مولا بیٹا دے دے، مولا بیٹا دے۔ میں نے کہا بے ایمانا، تجھ پہ دنیا پہ بھی لعنت برت پڑی، بغض اصحاب محمد مصطفیٰ کی وجہ سے تیرا اتنا عقل نہیں، جو خسی ہے وہ خسی تجھے بیٹا کیسے دے گا؟ اگر بیٹے ہی مانگنا تھا تو پھر خسی نہیں کرنا تھا۔ ما فوق الاسباب تو ویسے ممکن نہیں تھا، ما تحت الاسباب تو پھر امیدیں باندھ سکتا تھا۔ سمجھ جو ہے نا، آ جا توحید۔ یہ جو وہ جہلم والا چوہا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ مواحد ہے؟ خدا کی قسم توحید کا پتہ ہی نہیں۔ اس سے جا کر پوچھو، کہتے ہیں جی غیر اللہ کی پکار شرک ہے، لیکن پکارنے والا مشرک نہیں۔ غیر اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا، غیب دان سمجھنا شرک ہے، پر سمجھنے والا مشرک نہیں۔ وہاں تیری توحید، وہاں تیری توحید۔ میں آخر بے ایمانہ، تیرا دل میں بغض معاویہ ہے، اور جس دل میں معاویہ کا بغض وہ دل جہنم میں جا سکتا ہے، اس دل میں خدا کی توحید آ ہی نہیں سکتی۔ الزمہم کلمۃ التقوی۔ اچھا اور سنو کہ کتبا فی قلوبہم الایمان۔ تو کیا تحقیقیں کرے گا؟ یہ قرآن تحقیقیں کر رہا ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے اپنے قلم سے ایمان لکھ دیا۔ یا اللہ خود کیوں لکھا؟ پیغمبر سے لکھوا دیتا، معلم تو وہ ہے۔ فرمایا ہاں ساری مخلوق کو لکھنے والی، تو اس کی لکھائیاں مٹ سکتی ہیں، مدد بھی ہو سکتی ہے، لیکن رب وہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اس دیا لکھتا نو کوئی بدلن والا، اور کون سی تحقیق ہوگی؟ جن کو قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الصدیقون۔ جن کو قرآن یہ شانیں دے رہا ہے، اور فرمایا اولئک حزب اللہ۔ میرے نبی کے صحابہ یہ اللہ کی فوج ہیں، حزب اللہ، سارے بولو حزب اللہ، یہ رب کی فوج ہے، رب کی فوج۔ فرمایا دیکھنا الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ دی فوج دیکھیں جدھر رخ کریں گے، ابھی تک ہوا نہیں تھا رخ، اللہ نے علامت بتا دی، جدھر رخ کریں گے یہی غالب رہیں گے۔ غالبون کسرا کی طرف رخ ہوگا، غالبون فارس کی طرف رخ ہوگا،
غالبون دریاؤں کی طرف رخ ہوگا، غالبون ساری دنیا پہ اللہ کی توحید کے پرچم کو چمکا دیں گے، غالبون فرمایا جہاں یہ غلبے اور نصرتیں ملے سمجھ لینا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ کس کی فوج؟ آج میڈیا دیکھ رہے ہو، کبھی کسی وکیل کو ننگا کر رہے، کبھی کسی جج کو، کیوں جی فوج پہ اعتراض کیا؟ اچھا جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پتلون گیلی ہو جاتی ہے، صفائیاں دیتی ہیں، جی فوج پہ اعتراض کیا۔ اور میں نے کہا تیری ملک کی فوج پہ اعتراض کرے وہ غدار اور باغی ہے، یہ تو تیرے ملک کی فوج ہے، میرے رب کی گارنٹی نہیں۔ اگر تیری فوج پہ اعتراض کرنے والا غدار اور باغی ہے تو پھر سن، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن، اللہ کی فوج پہ اعتراض کرنے والا وہ مرتد اور طاغی ہے، وہ رب کا غدار ہے، تو اپنی فوج پہ اعتراض برداشت نہیں کرتا۔ اور صحابہ کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، بس کر دیں، بالکل واپس آ جاؤ۔ نکتہ کہاں تھا؟ فادو اللہ الستو بربکم پہ لے گیا، اسی کا حوالہ دیا، قال ربکم، قال ربکم، کہا تمہارے رب نے یہ وہی ہے جس نے عہد لیا تھا، الستو بربکم والا وہی ہستی پوچھ رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے ادعونی ادعونی استجب لکم، ادعونی لا تدعو غیری۔ اوئے کائنات والو، اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں صرف مجھ ہی کو پکارو، مجھ ہی کو پکارو۔ کیوں؟ فرمایا استجب لکم، میں قبول کر سکتا ہوں۔ کیا معنی ہے؟ میں پوری کر سکتا ہوں، کرتا ہوں کا وعدہ نہیں ہے، ایک ترجمہ کرتا ہوں، پھر مولوی پھنس جاتی ہیں۔ ایک ہے استجب لکم، کر سکتا ہوں، اور میرے سوا جن کو پکارتے ہو، من لا یستجیب لہ، من لا یستجیب لہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ قبول نہیں کر سکتے، اجابت نہیں کر سکتے، اور میں کون ہوں؟ اجابت کر سکتا ہوں۔ ادعونی، پھر تیسرا مقام سورہ حامیم مومن کا آیت نمبر 65، گھروں میں جا کے دیکھنا، 24واں پارہ حامیم مومن سورت آیت نمبر 65، میرے رب نے بیان کیا، میرا پیغمبر اس دعوے پہ مہر لگا دے، پکا کر دے اسی نقطے پہ۔ فرمایا اوے کائنات والو، اللہ ہی کو پہلی دفعہ فرمایا کہ اپنی حاجتوں میں پکارو اللہ کو، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ پیغام کس کا؟ کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے جس کے ساتھ تم عہد کر کے آئے، الستو بربکم والا، قال ربکم۔ اب آیا تیسرا مقام جہاں پر فرمایا اے کائنات والو دلیل بھی سنو، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ هو الحی، حسر کا مقام، فرمایا اللہ ہی کو کیوں پکارو؟ توجہ میری طرف، اللہ نے دلیل دی، فرمایا ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ، تو پکاروں کے لائق بھی صرف، پکاروں کے لائق بھی صرف ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، الحی
لا الہ الا ہو لا حی الا ہو لأنہ لا الہ الا ہو اذا کان الامر کذالک فدعوہ اس کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا، تو اس کے سوا پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں۔ جب پکارے سننے والا کوئی نہیں تو فدعوہ، پس اسی ہی کو پکارو، اسی ہی کو پکارو۔ توجہ میری طرف، یہ مسئلہ الہ ہے، الہ کا معنی پکارے سننے والا، حاجتیں پوری کرنے والا۔ کئی مولوی آج کل مسئلہ الہ بیان کرتی ہیں اور کہتے ہیں جی مسئلہ الہ بیان کرو، سما اور حیات بیان۔ ان بھولوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے مسئلہ الہ کی بنیاد ہی مسئلہ سما اور حیات پہ رکھی ہے۔ جب تک سما کی نفی نہیں اور غیر اللہ سے حیات کی نفی نہیں کرو گے، الہ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اللہ نے الوہیت کی بنیاد رکھی، ہو الحیو، یہ بنیاد ہے۔ اور آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، آگے الحیو۔ سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحیو۔ پھر فرمایا بتوکل علی الحی الذی لا یموت، پکارو صرف اللہ کو، اس لیے کہ زندہ کون؟ ہمیشہ، بول ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ اور فرمایا جن کو مشرک پکارتے ہیں، جن کو سورۃ النحل پڑھ رہا ہوں، 14واں پارہ سورۃ النحل کا مقام، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا کر سکتے، کوئی چیز بھی پیدا کر سکتے۔ یا اللہ کیوں بت ہیں؟ پتھر ہیں اس لیے نہیں پیدا کرتے، بت ہے نا۔ فرمایا نہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ کوئی چیز پیدا کر سکتی نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہیں۔ اور پکارنا کس کو تھا؟ اللہ خالق کل شیء، جو ہر چیز کا خالق ہے، لہ الخلق والامر، لہ الخلق والامر، سارے اختیارات بھی اسی کے، خالق بھی وہ ہے پکار کے لائے۔ اور جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مخلوق ہیں۔ ایمان سے بتانا، اللہ کے نبی خالق یا مخلوق؟ اللہ کے ولی خالق یا مخلوق؟ اللہ والے خالق یا مخلوق؟ جبریل خالق یا مخلوق؟ میکائیل خالق یا مخلوق؟ محمد مصطفیٰ خالق یا مخلوق؟ فرمایا وہ مخلوق ہیں، اس لیے پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا اموات اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ کوئی نہیں۔ اور وہ کون ہے؟ هو الحی، هو الحی توکل علی الحی الذی لا یموت، وہ زندہ ہے مرتا کوئی نہیں، یہ مردے ہیں موت سے بچ سکتا کوئی نہیں۔ کچھ بھی ہوئے عقل، کتنا سونا ونڈ کیتا ہے اللہ، الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور یہ کون ہے؟ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ کوئی نہیں۔ ہم مولوی کہتے ہیں زندہ ہیں مردے کوئی نہیں۔ اور ایمان سے بتاؤ قرآن کو چھوڑ دو گے؟
اموات غیر احیا، مردے ہیں زندہ، جہاں تم پکارتے ہو وہ مردے ہیں زندہ، اور جہاں زندہ ہیں وہاں تم پہنچ نہیں سکتے۔ جہاں تم پہنچے ہو وہ مردے ہیں، اور جہاں کی ان کو حیات ملی وہاں تم نہیں پہنچتے۔ جب تم پہنچو گے تو فیصلہ ہو جائے گا جنت کا یا جہنم کا، تو وہاں پہنچنے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جو وہاں پہنچے وہ زندہ کہاں ہیں؟ عند ربہم، عند ربہم یرزقون۔ ایک مولوی چمگادڑ لگا ہوا تھا، کہتے دیکھو نا جی، میرا کہتا ہے دیکھو نا، اس نے اللہ کے لیے مکان مان لیا ہے۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے عند ربہم۔ اس پاگل کے بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ عند ربہم میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کہتا ہے عند ربہم، اس لیے اس پاگل کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، جاہل ہو یا متجاہل، جو اللہ کے لیے مکان اور جہت مانے وہ مسلمان ہی نہیں۔ باقی یہ عند رتبی ہے، یہ تیرے ماسٹر کو سمجھ نہیں آئی۔ اور تم جو کہتے ہو اللہ قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے کافر ہونے میں بھی کوئی تردد نہیں۔ جو قبر کو رب کا مکان مانے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے یاد رکھو، رب ہوتا ہی وہ ہے جو مکانوں سے پاک ہو، جو جہتوں سے پاک ہو۔ جہتیں مخلوق ہیں، مکان مخلوق ہے، وہ جہتوں کا بھی خالق ہے، مکانوں کا بھی خالق ہے۔ باقی رہ گیا عند ربہم، یہ شہید کے لیے عند رتبی کا مفہوم کیا ہے؟ یہ خود قرآن نے بتایا ہے، یہ مولوی خضر کی بات نہیں۔ اٹھا سورہ یاسین، عند رب کا کیا معنی ہے؟ عند رتبی بنا پھر مبم ہے بھی عند رتبی، لیکن وہ رتبہ کیا ہے؟ فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ عند ربہم کا مطلب وہ جنت میں زندہ ہیں۔ یہ میری تقریر نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور فرعون کے گھر والی بی بی آسیہ، فرعون کو جانتے ہیں، بڑا بدنام ہے بیچارہ، تھوڑے حکمران تو تھوڑے ہیں، خدا کی قسم ان کے کرتوت اس سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ جتنا بے ایمان بھی تھا نا، اپنے ملک کا غدار نہیں تھا، اپنی سلطنت کا غدار۔ اور جن کو تم نے آگے کیا، یہ تو خالق شیطان کی اولاد، اور اپنے ملک اور وطن کے بھی غدار، اپنی قوم کے بھی غدار، اور دین اور مذہب کے بھی غدار۔ ناراض نہ ہونا۔ تم کہتے جی فرعون بڑی زیادتی کی تھی، کہ بنی اسرائیل دے بچہ نو ذبح کیتا۔ میں آکھے جڑا تو کالج پڑھائی بیٹھے، یونیورسٹی پڑھائی بیٹھے، بچہ بیچارہ مڑ کے آئے، کالج پڑھتا رہیا، یونیورسٹیاں ڈگریاں پاس کر کے، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نہیں آیا۔ نہ آوے تے اے پچھلے دھرنا دیا ویڈیو بیک لو، کیا دن لا الہ الا اللہ، دور بے ایمان، سدھا لفظ بھی پڑھنا نہیں آندا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ ایک اور صاحب گئے نے جناب اقوام متحدہ شریف، ہاں جس نو ماں دا درجہ دتا ہویا نے، اتھے جا کے کھڑے ہوئے نا اقوام متحدہ وچ، تے حضرت صاحب غلطی نال اپنا اسلام مناونا چاہتا ہے، انہاں دسنا چاہتا بھی میں بھی مسلمان ہاں۔ ایک آیت لکھ کے تے سامنے ٹیبل تے پئیے، تے تھوڑا وزیر اعظم آیت پیا پڑھدا، 4 غلطیاں ہکے صاحب وچ لکھی ہوئی آیت پڑھنے کیتی ہیں۔ یہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں جو مدارس کا نصاب ہم بنائیں گے، اور مولوی صحیح مدرسے نہیں پڑھاندے تے نہیں پڑھاندے، اور بے ایمانہ تینوں تے یہ بھی نہیں پتا کہ استنجے دا طریقہ کے بھی
تو سارے ٹیشو نپے ہو. ایک اور کھڑا ہویا جڑا ساڈا ریڑی والے نو پتہ ہے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد تے اسمبلی وچ ممبر صاحب وزیر داخلہ پڑھ رہے ہیں قل ہو اللہ احد. ذرا سنو کراڑیاں بھی اس تو بہتر پڑھ سکتی ہیں. اے مسلمان ملک دا وزیر داخلہ ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ. انہاں پارٹیاں دے پیچھے لڑدے ہو, انہاں نو ووٹ دیون واسطے آپس وچ گھر لڑائی پئی کھڑے ہو. میں فلانے دئی میں فلانے دئی, تو کون ہے کہ میں پی ٹی آئی دئی, تو آ کہ میں نون لیگ دئی, تو آ کہ میں مولانا دئی. میں کہ سارے ایک ہو جائے, سب ایک ٹبر نے. اور وہ ٹبر کیا ہے؟ اللہ سب دے بارے فیصلہ کیتا. من یکفر بالطاغوت من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اس وقت تک ایمان دی رتی نصیب نہیں ہونی جب تک طاغوت دا انکار نہ کرے. اللہ طاغوت کے ہوندا فرمایا یتحاکمون الی الطاغوت. ہر او نظام جڑا نظام محمدی دے مقابلے وہ طاغوت ہے. ہر او قانون جڑا قانون محمدی دے مقابلے وہ طاغوت ہے. ہر او عدالت, ہر او پیشی, ہر او جج, ہر او فیصل جڑا قرآن دا فیصلہ نہ کرے وہ طاغوت ہے. کہ اللہ پھر کے کراں بڑے بڑے مولوی بچے کھڑن, چٹیاں داڑی والے بھی بچے کھڑن, نال آدھے نہ کہ ووٹ دیونا عبادت بابوزو ہو کے دئیو. پچھلے دن مردان دے کے میں نے اس نو خواب آیا, خواب سکھ دیتا. اس آقا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من خواب ملین تے آقا نے بھی جیت تو ویسے عمران خان نو حرامنے تے تو انو اتنی داڑی بے ایمان دی چھٹی داڑی. تریے دیار الیکشن ہوئے الحمدللہ ہر گئی ہے. پہلے خواب 3 دن پہلے تے تریے دیار شکست تے خان ہوری جت گئے. ہن تسی اندازہ دیکھو انہاں بے ایماناں دا کہ اللہ دے رسول جڑی ساری زندگی طاغوتی نظام دی نفی کیتی ہے اور محمدی نظام نو نافذ کیتا, اسے طاغوتی نظام وچ خواباں دے بہانے نال رسول پاک نو الیکشن ہی لیا. ایک اور مولوی دا کلپ نے کہ میں مولانا سے پوچھا, مولانا سمجھتے ہو نا, نام لینے کی ضرورت تو نہیں, بڑے مولانا, تھوڑے مولانا, بڑے مولانا, آپ کے مولانا. میں نے پوچھا جی آپ آدھا گھنٹہ روزے پہ کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت نے فرمایا میں سلام تھوڑی پڑھتا ہوں, میں نبی پاک سے مشورہ کرتا ہوں کیا مریم کے ساتھ کیا کرنا ہے, بلاول کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں وہاں پر جا کے مشورے کرتا ہوں. تسی آدھو ہیں تو پکے مسلمان جناب, اسلام لے آسن یہ جے شیطان اسلام لے آسن, یہ جے ابلیس اسلام لے آسن. توجہ ہے. اور کتھے گئی ہے میرا بھائی, قرآن تو وہ اللہ ہے نا کون. اے بڑے بڑے مولوی تے مدرسہ والے بھی وچ کھڑے نہیں تے نال قرآن دی آیتاں بھی فٹ کیتی کھڑے نہیں کہ آؤ جناب امانت اہل نو پہنچا دیو. تے اتنی داڑھی والے بھی نار لے کھڑے نہیں, نہ بھی رکھائے ہوئے جماعت دا بھی اسلامی, اے سارے مل کے کھڑے نہیں کارٹول. اہن کون؟ اللہ فرماندے ملم یحکم من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. جو قرآن کے قانون کا فیصلہ نہ مانے, قرآن کے قانون کا فیصلہ نہ کرے, یہ کون ہے؟ مولوی تاں, پیر تاں, بڑا چھوٹا نکی داڑھی آلہ تے بڑی داڑھی آلہ, کلین شیب تے بامے ہو جس دے سر تے بال کوئی نن, جڑا مرضیہ بھی ہوئے مٹھے ہی چٹ تے داڑھی چٹ یا چٹی داڑھی. اولئک هم الکافرون. اللہ فرماندے اے چٹے کافر نہیں. یہ میرا فتوی ہے, قرآن دا فتوی ہے. اونچا بول کے اس دا فتوی. کل تینوں لوگ شکایتاں لے سن مولوی فتوی لا گئی ہے, یہ میں نہیں لائے, اللہ لائے.
उलाइका हुमुल काफिरून। आजा वापस मेरा भाई। फदुल्लाह हुवल हय्यु ला इलाहा इल्लाहु। इसलिए रब पुकारों के लायक उसके सिवा कोई जिंदा नहीं। जिनको तुम पुकारते हो ये कौन है? अमवातुल गैरु अहया। कल कोई मौलवी तुझे कहे पुत्ते फतावा रिजविया उठा लेना, अहमद रजा खान का तफसीर उस्मानी उठा लेना, बयानुल कुरान उठा लेना, कुनूजी की उठा लेना, और हवाशी बेजाबी उठा लेना, खुद बेजाबी उठा लेना, रूहुल मानी उठा लेना। सब मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत अंबिया को भी शामिल, गैर अंबिया को भी शामिल। जिनको तू पुकारता है, जहां तू पहुंचाए वहां कौन है? अमवातुल, रूह उनके अंदर मौजूद। और वो कहाँ गए? कील अदखुलिल जन्ना। फिरौन की बात कर रहा था, उसकी घर वाली है, उसको अल्लाह ने तौहीद की समझ दे दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह दे भी अजीब फैसले होंगे। फिरौन कितना बदमाश, बीवी को मूसा का मसला समझ आ गया। मसला वहां पर भी ये था कि पुकारो किसको? सिर्फ अल्लाह को। मसला समझ आ गया। अब उन और ये मसला इो जिहा चस वाला मसला ही जिसनों इस मसले की चस आ गई ना, खुदा दी कसम जान टुकड़े हो जावे, मसला नहीं निकलता। लेकिन मजे की गल है, चस आवे, मसला समझे ते पक्का हो जावे। ये दरवाजा ही हो जिहा और ताड़ा चस वाला मसला उन्हों समझ आ गई। उन्होंने हत्थां विच मेखां ठोकियां, किल ठोक दिते, फट्टे ते लिटा दिता, पैरां विच मेखन, सीने विच मेखन। फिरौन जालिम ने अपनी बीवी दे कपड़े भी उतार लैन और उसका चेहरा कीता अपने महल वाले पासे कि मत इसनूं पुरानियां यादां आंदियां होवन और पुराने ख्यालात आ जाएं। और कहने लगा वो महल है वो जिसमें तू मौजें किया करती थी, और आज जनाब तू किस फट्टे पे पड़ी है, मेखे ठोकी जा रही है। आज भी मूसा का मसला छोड़ दे, आज भी मूसा पैगंबर की दावत छोड़ दे, हमारे अकाबिर वाला मसला मान ले, प्यू दादे वाला मान ले, बिरादरी वाला मान ले, तुझे वही महल मिल जाएगा। जब आसिया के सामने वो महल आया तो आसिया के दिल से आह निकली और एक बात की अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उस मजलूमा माई बीबी की आवाज कुरान में जिक्र की है। और सूरत उत-तहरीम में हजरत आसिया पे जुल्मों की बारिश हो रही है और वो क्या बोलती है? रब्बे रब्बे, ए मेरे परवरदिगार। जिंदा पैगंबर भी मौजूद है लेकिन नहीं कहती या मूसा या मूसा या हारून। दो जिंदा पैगंबर मौजूद हैं, उनको नहीं पुकारती और कहती है ऊपर देख के रब्बे इब्ने ली इंदका बैतन फिल जन्ना, रब इब्ने ली इंदका बैतन फिल जन्ना। अल्लाह मुझे फिरौन का महल दिखा रहे हैं, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ मेरा परवरदिगार इब्ने ली बना दे मेरे लिए, इंदा का अपने पास। क्या है इंदा का? अपने लल्लड़ चूहों को क्या पता अल्लाह की तरफ निस्बत उलू होती है, वो निस्बत जिहत नहीं होती, ये निस्बत उलू है। समझ गए? ये निस्बत उलू है, बुलंदी की निस्बत है। इंदा का बैतन, अल्लाह मैं महल छोड़ के आ रही हूं, मुझे एक कोठी दे दे, घर दे दे। कहां दे दे? इंदा का अपने पास। अपने पास कहां? फिल जन्ना। अल्लाह ने बता दिया शहीद को जिंदगी कहां की मिली?
جنت کی ملی. پیغمبر بخاری شریف پیغمبر کریم کے پاس حضرت حارثہ کی اماں جان آ گئی. حضرت حارثہ صحابی ہے جس کو بدر تھک تو نہیں گئے جی، اس کو بدر میں تیر لگ گئے تھے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنوں کے لگے ہیں غلطی سے یا کافروں کے تیر لگے ہیں. صحابہ میں بات شروع ہو گئی کہ یہ اب کیا ہوگا، حارثہ شہید بھی ہے یا نہیں. ماں کو پتا چلا، سبحان اللہ، ماں کی مامتا میں جوش آیا اور ان کو اس بات کی تو فکر ان ماؤں کو نہیں تھی کہ میرا بیٹا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ جان دے گیا. اس پہ تو مائیں فخر کیا کرتی تھی. آج بھی کئی مائیں ایسی ہیں لیکن کئی ہیں، اور وہ مائیں تو وہ تھیں. ایک بیوہ مائیں اپنے بیٹے جوانے سب کو جنگ پہ روانہ کر رہی ہے اور ایک وصیت کرتی ہے. حضرت خنسا ایک وصیت کرتی ہے، میرے بیٹو ایک بات یاد رکھنا. توجہ ہے میری طرف، توجہ کر میرا بھائی. ایک بات یاد رکھنا، اے میرے بیٹو، میرا تم پہ ایک احسان ہے، ایک منت ہے، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باپ ایک ہی ہے. تمہارا باپ ایک ہی ہے، وہی باپ ہے جس کے میں نکاح میں ہوں، وہی باپ ہے تمہارا خالص. مطلب کیا ہے، تم سب حلالی ہو. نصیحت کا انداز دیکھو، تمہارا باپ حقیقی وہی ہے. اس لیے میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میدان جنگ میں جب تم شہید ہوگے، میں تمہاری اماں جی سب سے پہلے تمہارے زخموں کو چیک کروں گی. جس کی پیٹھ پہ زخم نظر آ گیا قیامت تک میں اپنے حقوق نہیں بخشوں گی. تو نے بھی کبھی تیاری کروائی ہے؟ تو اٹھے گھر بیٹھا کہ تیرے ہیرو کون ہے؟ کرکٹر. کرکٹر والا دی قوم عاشق بنی پئی ہے. تین عشق چنی ہے جو کرکٹر نو وزیر اعظم بڑا چھوڑا نے. تیرے ہیرو نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے. دیکھو ہیرو ہے جس نو حالت ہی نہیں پتا بھی ہے کیڑی شے، بھٹو ہے یا زرداری ہے. وہ تیرے ہیرو ہے. وہ مسلمان کیڑی پستی چلا گئی ہے. تیرا ہیرو تو خالد بن ولید ہے، تیرا ہیرو صلاح الدین ایوبی ہے، تیرا ہیرو میرے نبی دے صحابہ ہیں جڑے آندے ہویا تے جلے جوش چاندے نہ تے اگے دریا ہے، دریا دیاں پلا ٹوٹ گئیاں تے کشتیاں ساریاں کافر نال لے کے اگے ٹپن تے حضرت العلا الحضرمی اسے کنارے تے آئے نا تے ویکھا کہ اگے تو پلا بھی کوئی نن تے کشتیاں بھی کوئی نن تے پتہ نہیں کیا آکھن لگے، صرف اتنا ویکھ کے آدھن اللہم انا فی سبیلک، اللہم انا فی سبیلک، بسم اللہ، اللہم انا فی سبیلک. اللہ سا اپنے پیسہ دے پیچھے تے نہ پہ بھیڑ دے. اساں لڑائی پائی ہوئی ہے تیری توحید دی وجہ تو، فی سبیلک ساڈا مقصد تیری توحید اچھی ہو ونجے، لہذا جان دی پرواہ نہیں. یہ گل کر کے بسم اللہ پڑھ کے بگدے دریا وچ گھوڑا پا دیتا. سارا لشکر گزر گیا. تے فرمایا جے کہندی جتی بھی گر گئی تے دسے وہ بھی انشاءاللہ واپس آسی. اے ہے انا فی، تو صحابہ نو کی سمجھے، اے تے صحابی اے پتر کسے دی کنڈ تے زخم نہ آوے. بچو گل مل گئی کہ توحید دی حمایت حلالی کر سکدن. حضرت خنسا اسے واسطے تعارف کرایا تے جیڑا مولوی مسئلہ توحید نو ڈنکے دی چوٹ تے بیان نہیں کردا، خالی جگہ پر کریں. اس واسطے جڑا توحید دا محافظ ہوندے اوہ حلالی ہے، تے جڑا واضح دے وچ ٹاں ٹو کردا رہے
تے پیغمبر علی توحید بیان نہ کرے اس دے اگے خدمت دی کیوں ٹائم تے تو نہیں ہو گیا مولانا خیر ہو ہی بنے ہن میری تھکاوٹ نہیں صبح تک انشاءاللہ بیٹھے ہیں حلوہ تو نہیں تیار یہ آج تسی صحیح سن لیا تو انشاءاللہ ایک باری تسا بالکل دھوتے ویسے ساری میل کچیل ختم توجہ کر قاری صاحب ان بڑے مخلص آدمی اتاولے نہ ہو انشاءاللہ 5-10 منٹ تھوڑی جان چھوڑے نا توجہ کر صحابی آئے نا واہ صحابہ دی محبت اس ہاتھ نال خود نہیں کڈی اس اپنے دند پین خود دے تے اس طرح اس چھکن لگا کہ اس دے اے دند بھی ٹوٹ گئے صحابی تے دند ٹوٹے نا تے صحابہ آکھدے نو جڑا رسول دے دفاع دے وچ اس دے دند ٹوٹے ہیں جلے ہسدا ہوندا ہے جیڑی لذت انہاں دے سناپ تے آندی آئی پہلے ویکھی کدے نہیں حالانکہ بندے دے دند ٹوٹ ونجن تے بندہ ہسے تے غار آر منہ لگدا ہے لیکن وہ نبی دا دفاع آئی اللہ اس دے ٹوٹے ہوئے دنداں دی جھانوں بھی 4 چن لا چھوڑے آ جا میرا بھائی واپس آ جا بالکل بہو اگے نکل گئی ہیں فادو اللہ سمجھ گئی ہیں پکارنا کس نو ہے یہ پہلا نکتہ ایو نکتہ محمد مصطفیٰ سمجھایا اللہ فرماندے جتھے تو گیا کھڑے تے کون ہی نہیں اموات تے جتھے اللہ زندگیاں دیتی ہیں اتے تو من دے کوئی نہیں حضرت حارثہ دی ماں آ گئی پوچھیا اللہ دے رسول میرا پتر قتل ہو گئی ہے بدر دے مقام تے لوگ اللہ پہ کریں دن تسی میں نو ذرا دسو نا ان کان فی الجنت صبر تو ان کان فی الجنت صبر تو مطلب کہ اگر وہ شہید ہوا ہے دشمن کا تیر لگائے پھر تو پکی بات ہے میرا بیٹا جنت میں ہوگا اور میں صبر کروں گی صبر تو کوئی نہیں روں گی اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو پھر مجھے بتا دو پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں پیغمبر کریم فرماتے ہیں یا ام حارثہ او حارثہ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یا ام حارثہ اے حارثہ کی امی انہا جنان انہا جنان جنت میں ایک باغ نہیں وہاں تو کئی باغ ہیں وَإِنَّ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى اور تیرا بیٹا حارثہ پہنچ چکا ہے جنت الفردوس میں اور جنت الفردوس کیا ہے یہ وہی جنت ہے جس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے وہاں پہنچ چکا ہے تو شہید زندہ کہاں ہے بولنا کہاں ہے زمین میں کیا ہے اموات غیر احیاء شہید جنت میں زندہ تو انبیاء بھی کہاں زندہ اسی لیے 10 حدیث موطا مالک بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی ساری کتابوں میں پڑھ لینا پیغمبر کریم نے آخر میں دعا کی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے 10 حدیثیں اکٹھی ہیں پیغمبر کریم نے اوپر ہاتھ کیا نحو سقف البیت اللہ سے مانگا تو جب روح مبارک نکل گئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت پیارے پیغمبر کی روح مبارک جب نکلی ہے تو اس وقت وجدتو ما وجدتو اطیب منہا راحتن اطیب منہا فرمایا لوگو اللہ کی قسم جب میرے نبی کی پاک روح پاک وجود سے نکلی ہے میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی لیکن وہ روح مبارک نکل گئی
اور جب روح نکل گئی اب وجود کیا ہے، زندہ ہے یا میت ہے؟ اب قرآن سے بھی فیصلہ، صدیق کی زبان سے بھی فیصلہ، جب روح نکل گئی اللہ نے اسی کی خبر دی تھی، انک میت وانہم میتون، او میرے سونے حبیب جب تجھ پہ بھی موت آ جائے گی تیرا وجود بھی ہو جائے گا میت، تیرا وجود بھی ہو جائے گا میت۔ اور بخاری اٹھا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، میرے نبی کی میت مبارک کو دیکھا، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، صدیق بقا صدیق کے آنسو میرے نبی کے چہرے پہ گرے، سمجھ گئے کہ موت آ گئی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے سارا خاندان آپ پہ فدا اور قربان ہو، طبت حیا و میتا، او سونا تو زندہ رہی ہے تاں بھی خوشبودار، آج موت آ گئی تاں بھی خوشبودار، لیکن روح نکل گئی، اب میرے نبی کا وجود کیا ہے؟ میت، بولو کیا ہے؟ میت۔ حضرت صدیق چوتھا خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کو غسل دیا، وجود پاک کو غسل دیا، اور ابن ماجہ شریف غسل دے کے فرماتے ہیں طبت حیا و میتا، میرا سونا حبیب تو زندہ تھا تب بھی خوشبودار، لیکن اب روح نکل گئی، اب آپ میت بن گئے تب بھی خوشبودار۔ ملا جی ڈنڈی نہ لگا، جہاں زندہ ہے وہاں تو مانتا ہی نہیں، اور جہاں میت ہے تو وہاں جھگڑا ڈالے ہوئے، پوچھ قرآن سے اموات غیر احیاء، اور تو کہتا ہے چڑی چڑے دیکھتے ہیں، تم کہتے ہیں سبحان اللہ مردہ تے چڑی چڑا دیکھتے۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے اگر تمہیں کوئی خبر دے مردہ اٹھا اور ہوٹل سے چائے پی کے آیا، ہوٹل قبرستان کے قریب تھا، دودھ وہاں پڑا تھا، ہوٹل والے نے دیکھا کہ دودھ نہیں پڑا، نوکر سے پوچھا جناب دودھ ادھر تھا، اس نے کہا یہ ابھی میں نے دیکھا ہے قبر والا آیا دودھ پی کے چلا گیا، مان جاؤ گے؟ کوئی ہوٹل والا مانے گا؟ کیا کہے گا مذاق کرتا ہے میرے ساتھ؟ مردہ ہوٹل پہ آ کے دودھ پی سکتا؟ ابھی آپ کے موٹر سائیکل باہر کھڑے ہیں، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو توفیق نہ دے کسی کا موٹر سائیکل گم ہو، جلسے کے بعد آپ نے تھانے میں رپٹ درج کرائی میرا موٹر سائیکل گیا، ایک آدمی اٹھا اس نے گواہی دی، ساتھ والے قبرستان کا ایک مردہ آیا اور اس نے موٹر سائیکل کو کک لگائی، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مان لو گے؟ جی نہیں مانو گے؟ حضرت شیخ فرماتے تھے کعبہ کے رب کی قسم اگر مردے کا ہوٹل پہ چائے پینا مذاق ہے، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو چلانا مذاق ہے، تو پھر مردوں کا سننا بھی مذاق ہے۔ ادھر مردہ تے ادھر سنتا، ادھر مردہ تے ادھر سنتا، فرمایا تم تو کہتے ہو چڑی چڑا، واہ واہ، میں نے کہا چھوڑ چڑی چڑا، لنٹر ہو قبر کو پھر بھی 7-8 گز کی ہے، معمولی سا 4 انچ کا لنٹر ہو یا چھت تو ٹھیل کی، زندہ مولوی کو اندر بٹھا، میں اوپر سنڈا چڑھاتا ہوں، چھت پہ ڈرنا نہیں ہے، چھت پہ چڑھاتا ہوں، تے مولوی نو پوچھ مولوی جی اتے مجھ کھڑی ہے یا سنڈا ہے؟ ہاں تے سنڈے دا پتر نہیں دس سکتا بھئی یہ مجھ ہے کہ سنڈا ہے، جے اس نو نہیں پتا کہ ایک اٹ دے تو کے وے، توجہ ہے نا، تو تے مولویاں دی گل کردا ہے۔ آ تینو ابو داؤد شریف سناواں، ابو داؤد شریف امام الانبیاء ابو بکر و عمر، 23 اس کائنات دیاں افضل ہستیاں، ایک نبیاں تو افضل، 2 ولیاں تو افضل، حضرت سعد دے دروازے تے گئے کھڑے نہیں،
تے پیغمبر کریم فرمان دین السلام علیکہ یا سعد، حضرت سعد ترائے بیری آپ نے سلام کی تو 3 بار حضرت سعد نے ایسا جواب دیا، کیوں کہ اللہ کے رسول بار بار سلام کریں اور بار بار رحمت اور دعا ہو۔ اچھا دروازہ کس کا تھا؟ لوہے کا نہیں تھا، گیٹ نہیں تھا، عام کھجوروں کے دروازے۔ حضرت سعد اندر بیٹھے ہیں، زندہ پیغمبر باہر کھڑے ہیں، 3 دفعہ سلام کا جواب دیا پر پیغمبر نے سنا، اللہ کے رسول نے سمجھا کہ حضرت سعد اندر موجود نہیں ہے، واپس ہونے لگے۔ حضرت سعد نے دروازہ کھولا اور کہتے ہیں اللہ کے محبوب میرا خاندان آپ پہ قربان، رحمت کی گھٹائیں اٹھی بھی اور بغیر برسائے واپس بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سعد باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ مسئلہ بتا، میں نے سلام کیا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ دیوارہ شوارہ نہیں، اپنے ایمان نو میچی آ ذرا، پھر جڑا انہاں لڑ بتیاں دے پیچھے نمازاں پڑھ دے، انہاں نمازاں دا بھی پیمانہ سوچیا فروئی فروئی کر کے تھے زندہ پیغمبر، زندہ پیغمبر۔ حضرت سعد دن بالا قد ردت علیک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے سلام کا جواب دیا، ولیکن لم اسمعکا، ولیکن لم اسمعکا، لیکن میں نے اسماع نہیں کیا۔ کئی ملا کہتے ہیں اسماع کی نفی ہے، سنانے کی، سننے کی نہیں۔ لم اسمعکا، میں نے سنایا نہیں، آپ نے سنا نہیں، میں نے سنایا نہیں، آپ نے سنا نہیں۔ اللہ کے زندہ رسول ہیں، اسباب نہیں تو زندہ پیغمبر بھی سن سکتا، اور تو بے ایمان کہتا ہے مردے نو پتہ لگدا، تے مردہ مٹی وچوں چڑے چڑے ویدا پیے، تے چڑی اور چڑا دیکھ رہا ہے، ابھی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ تو ابو داؤد شریف ہے، چلو تجھے ابو داؤد کا کیا مسئلہ، اٹھا بخاری شریف۔ حضرت فاروق اعظم جب آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، حضرت فاروق پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے اتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے رسول سن نہیں سکتے تھے، حتیٰ یستفہمہ، اللہ کے رسول پوچھتے فاروق ذرا اونچا بول، میں نے تیری بات کو سنا کوئی نہیں۔ زندہ پیغمبر بھی اسباب کمزور ہو جائے سن سکتا، زندہ نبی بھی روح اندر موجود ہے، اور تو کہتے ہیں 5 دیواریں روح رفیق اعلیٰ میں، کہ حاجی صاحب میرے سلام آنکھیں، عمرے سے جا رہی ہے میرے سلام آنکھیں، حالے کراڑاں دے گالے کوئی ٹونے ٹلیاں نہیں ہوندے، آپ ہی سمجھ لے بغیر اسباب دے سننا کس دی شان ہے؟ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ بغیر اسباب کے جاننے والا کون؟ ایک دیوار دے پار دا بھی پتہ لگتا، جے رب دسن تے آوے تے ہزاراں میلاں دے پاڑے میل لیندے، اے بھی ذہن وچ رکھ، کہ اللہ نہ دسے تے پیراں دے تھلے دا بھی پتہ، ہر ایک کی ہر وقت جاننے والا کون؟ ہر ایک کی ہر وقت سننے والا کون؟ یہ تو اسی لیے عنوان قرآن نے رکھا، فرمایا ہے لوگو میرے کمال دیکھو نا، تم تو کہتے ہو وہ کون ہے جناب، ہمارے پتہ چلتا ہے اے باتروں آیا کھڑی بے ایمان، اے فلانی جگہ سے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، تیریاں خبرہ تے دور دی گل، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، خود کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اس لیے ہو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین،
پکارے سننے والا کون؟ فرمایا مجھ ہی کو پکارنا اور دیکھنا میرے کمال، کوئی مجھ جیسا ہو تو بتا دینا میں کون ہوں۔ کوئی مچھلی کے پیٹ میں پکارے فاستجبنا فاستجبنا، میں وہاں بھی پہنچتا ہوں۔ کوئی کنویں کی تاریکیوں میں پکارے فاستجبنا، کوئی جیل کی تاریکیوں میں پکارے فاستجبنا، کوئی دریاؤں میں پکارے فاستجبنا، کوئی 120 سال کا بوڑھا ہو کر حجرے کے پاس کھڑا ہو کے ہنالک دعا زکریا ربا ربا رب لا تذرنی فردا لم اکن بدعائک رب شقیا۔ میں تے اس دیاں بھی سن لینا جڑا بیمار جنگلاں وچ بیٹھا ہوئے تے جنگلاں وچ بیٹھا ہوئے، زبان بول بھی نہ سکدی ہوئے، تے دل جو آکھے بَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو ایہو جی ہے تو پیش کرنا ہو ہی نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، توجہ ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس وانگو نہیں ہو سکتی، اس وانگو نہیں ہو سکتی۔ او یہ نہ آدم روے تے ہنجو پونجے، تو یہ نہ نوح پیغمبر روئے 950 سال تک مارے کھا کے دعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پیغمبر دیا ہنجو پونجن والا اللہ فرمایا لیس کمثلہ شیء۔ اللہ سمجھ نہیں آئی گل کہ میرے جیا کوئی نہیں، اللہ سمجھ نہیں آئی کہ سمجھ بن السمیع، میرے جیا کوئی نہیں سنن وچ، میرے جیا کوئی نہیں سنن وچ، کہ میرا سننا ہی بغیر اسباب دے تے تھوڑا سننا ہی، اسباب ترٹ جامن تاں بھی نہیں سن دے، اسباب مک جامن تاں بھی نہیں سن دے، جے اسباب ڈھلے ہو میں بیٹریاں تے تاں بھی نہیں سن دے، تے او کونے السمیع۔ ایو مسئلہ سما والا کعبے دے مڈے کھڑی، حضرت ابراہیم کعبہ بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا تقبل منا، اللہ تجھے کیوں پکار رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے انک انت السمیع العلیم، سننے والا کون، دیکھنے والا کون، جاننے والا کون، بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ فرمایا فادعوا اللہ، پورا قرآن اسی پہ کھڑا ہے، یہ ہے وہ قرآن کا نقطہ۔ دو باتیں مختصر سمجھو، آگے جملہ بولا مخلصین، مخلصین، دو چیزوں کو خالص رکھنا ہے، ایک دل کو، دوسرا دعا کو، ایک دل کو، بول، ایک دل کو، دوسرا دعا کو۔ جب مجھے پکارنا تیرے دل میں کوئی غیر اللہ نہ ہو، تیرے دل میں اللہ ہو، تیری پکار میں اللہ ہو، تیرا دھیان اللہ کی طرف ہو، تیرے دل میں غیر اللہ نہ ہو، کوئی ڈاکٹر کا بت نہ ہو، کوئی خاندان کا بت نہ ہو، جب بھی پکارنا دل کو خالی کر دے غیر اللہ سے، ما سوا اللہ سے، اپنے دل میں جھاتی ڈالے نا تو مطمئن ہو جا جو صرف اللہ ہے۔ اسباب کا اعتماد بھی نکال دے، اسباب استعمال کر لیکن اعتماد نہیں کرنا، تیرا اعتماد صرف اللہ پہ ہو،
آج تو بھی اللہ کو پکارتا ہے، لیکن پہلے بابا ذہن میں ہے، پہلے بھائی ذہن میں ہے، پہلے ڈاکٹر ذہن میں ہے۔ بھائی اسباب کو استعمال کرنا، اسے تو کسی نے نہیں روکا، لیکن دل کو اسباب سے خالی کر دے، اور تیرے دل کا داعیہ یہ ہو، میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا ہے تے میں ہی تیرا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اور میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں تیرے سوا کسی کا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ میں دوئیں ذرا دوئیں نقطے ملا، دل تے زور پا تے غیر اللہ کو لو دل نو خالی کر دے، ایک تے دوسرا خیال رکھیں دعا نو خالی کریں، دعا بچ رلا نہ پاویں، دعا بچ رلا نہ پومن دے میں کہیں چیز دا، میں تا دعاواں پیا منگے تے نال آکھے اللہ 5 دا واسطے ہی تے 12 دا واسطے ہی 14 مشومہ دا واسطے ہی فلانے نبی دا واسطے ہی فلانے ولی دا واسطے ہی، اور واسطہ کرن والے پیغمبر کے لیے بھی جب دعا کرنی ہے وہاں پر بھی نبی کا واسطہ کوئی نہیں۔ درود آتا ہے، ناراض نہ ہو، درود آتا ہے۔ درود کیا ہے؟ نبی کے لیے دعا ہے، کیا ہے؟ اللہم، پڑھو اللہم یا اللہ صلی علی، اللہ تو رحمت کر محمد پر، کس دے واسطے نال؟ اور نبی دے واسطے دعا بچ بھی نبی دا واسطہ کوئی نہیں ہو، ملا بے ایمانہ، نبی دے واسطے دعا ہے تے بچ واسطہ نبی دا نہیں۔ پتہ نہیں تنوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ اس واسطے کہ اللہ دے رسول خود منگ دیان یا دعا سکھائیے، جے واسطہ دا چسکا پیا ہو رہی، کئی بندے ہوندے نہ ہلے ہوئے چاس نہیں آندی، جب تک کوئی نہ کوئی نال نمک نہ ملا میں کھچڑی نہ پکا میں، اور مشرک ہوندے نہ ہلے ہوئے خدا دھمکیاں دے منا سے فلانے دا واسطہ ہی فلانے دا واسطہ ہی فلانے دا توسل ہی فلانے دا جے انجی ہل گئے تے اس دا علاج بھی سن، اس دا علاج یہ فرمایا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا فادعوہ بہا فادعوہ بہا، فرمایا اے لوگو پہلے یہ ذرا فیصلہ کرنا، الحسنہ اس میں تفضیل ہے، فرمایا بتانا سب سے زیادہ خیستہ سونے نا کس دے، سب سے زیادہ خوبصورت نام کس کے؟ بول شابش ختم کریں، سب سے زیادہ خوبصورت نام کس کے؟ اللہ کے ہیں۔ فرمایا جب واسطہ ہی دینا ہے اور اسے کا بھی چسکا پورا کرنا ہے، پھر دعاؤں میں واسطہ دیا کر میرے ناموں کا، میرے ناموں کا، اور کہا کر یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا حفیظ یا حافظ یا ناصر، یوں کر کے دھرا پکارا کر۔ سب سے خوبصورت نام اللہ کے، وسیلہ بھی کس کے ناموں کا پیش کرنا ہے؟ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی ساری دعائیں پڑھ لے، بخاری مسلم سے پڑھ لے۔ اللہ کے رسول جب دعا کرتے تو 2 طریقوں سے کرتے، ایک یہ یا رحمان یا منان یا حنان، یہ یا حیو یا قیوم، اور کبھی اللہم، کبھی ربنا 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 رب رب رب، یہی دعا کرتے۔ اور ساتھ دوسرا طریقہ تھا اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی، اللہ میں محمد تجھ سے مانگتا ہوں، کس کے ذریعے؟ تیرے ناموں کے وسیلہ سے ہیں۔ کبھی کہتے اے میرا اللہ تیرے وہ نام جو مجھے پتہ ہیں ان ناموں کے وسیلے سے، اور تیرے وہ خاص نام اسررت بہ،
جو تو نے خود چھپا رکھے ہیں، کسی مخلوق کو بتائی نہیں، میں ان ناموں کے وسیلے سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ان ناموں کے وسیلے سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں تے تو جڑے نہ بڑھائے شرم بھی نہیں آندی اللہ ترپڑ شاہ دا واسطے ہی، اللہ اللہ دتے دا واسطے ہی، گڑبڑ شاہ دا واسطے ہی، شلوار شاہ دا واسطے ہی، کھوتے سرکار دا واسطے ہی، کامالی سرکار دا واسطے ہی اللہ فرماندن شرم کر سونے نا کس دے، اگر جے کسے دے نا دا توسل کرنا ہویا تب مخلوق وچوں سونا نا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد مصطفیٰ خود ہی منگ دین تا اللہ دے ناما نال تے کیا دن تہجد دے ٹائم پیارے پیغمبر اٹھ دین تے کوئی بیکھن والا نہیں، اتھے دعا کھڑے منگ دین اللہم اللہم انی عبدوکا وابنو عبدکا وابنو امتکا ناسیتی بیدکا ماذن فیا حکموکا عدلن فیا قضاؤکا، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ خود دس ہے او میرا سونا حبیب دعا کا طریقہ کیا ہے، قل اللہم قل اللہم، اللہ اپنے نبی کو دعا کا طریقہ سکھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، انج کر کے دعا مانگو میرا سونا اللہم، آکھو نا اللہم۔ شیطان کتنا بے ایمان ہے، کتنے رلے کھرائے، فرمایا دل وچ غیر اللہ نو کٹ دے، آمن نہ دے میں تے دعا وچ بھی غیر اللہ نو کٹ دے، دعا وچ بھی اللہ، دل وچ بھی اللہ، پکارنا بھی صرف کس نو ہے، انہاں ترائے چیزاں نو کھڑا کر دے۔ لیکن اے مسئلہ آسان نہیں، جڑے اے مسئلہ بیان ہویا فرمایا پھر ادھر بیکھیو، چہرے ذرا تکنے بیکھیو، بلو کرے حل کافرون، باخر دعوانا الحمدللہ۔ اجتماع انشاءاللہ کو آیا تھا میں دعوت دے وانا سے ہم وہ بھی بھول گئی ہے، توجہ ہے میرے والے پاسے، توجہ کرو۔ 26 فروری کا جو اجتماع ہے آپ تو انشاءاللہ آئیں گے، یہ مسئلہ سن کے بھی جو نہ آئے تو بڑا بدقسمت ہوگا، آپ انشاءاللہ آئیں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دائی بن جائیں، جتنے دن رہتے ہیں ہر ساتھی نے دعوت دینی ہے، اور عام میزبان ہیں، اور جماعت کا پہلا سالانہ اجتماع ہے، اور یہ وہ قافلہ حق ہے، تو آپ نے 8 بجے وہاں پہنچنا ہے، اور اس کے علاوہ جو اردا گرد کے ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو میں دعوت دیتا ہوں ایک چلہ میرے ساتھ لگائیں، اور اس میں قرآن پڑھیں، روٹی بھی میرے ذمہ، کھانا بھی، چائے بھی، کعوہ بھی، نسوار اپنی رکھیو، یہ ساری چیزیں میرے ذمہ ہیں، اور مہنگائی بھی بڑی ہے، جو بوڑھے بوڑھے ہیں وہ تو آ جائیں، چلو آپ کا تعاون بھی ہو جائے گا، اور قرآن پاک سیکھ کے جو میرے نوجوان بھائی ہیں آپ بھی آئیں، اور اس کی بھی تحریک چلائیں اور دعوت دیں گے نا انشاءاللہ۔ بس اب 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رہے، پرانا قانون۔ باخر دعوانا تمام حضرات کا دور دراز سے آنے